الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، ماہ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں اور روزے کی فضیلتیں اور آداب اور روزے کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر و توضیح بہت تفصیل کے ساتھ یہ سارے موضوع بیان ہو چکے۔ 7 بیان اس سے پہلے والے سال نیٹ پہ اپلوڈ ہوئے، ایک بیان امسال، اس طرح سے 8 بیان ہو چکے۔ آج ہم اس موضوع سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کو جن عظیم شخصیات سے نسبت ہے ان میں سے اہل بیت نبوت کے کئی نفوس قدسیہ ہیں، یعنی روزہ اور تراویح اور نزول قرآن، ان سب فضائل و برکات کے علاوہ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے کئی نفوس قدسیہ کو نسبت ہے۔ ان میں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خاتون جنت شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں نفوس قدسیہ ان کی وفات رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہوئی۔ آج ہم ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات بیان کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیاوی امور کی جو چیزیں زیادہ محبوب تھیں، اس دنیا کی جو چیزیں زیادہ محبوب تھیں، ان میں امہات المومنین بھی تھیں، ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیویاں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مقدس پاک بیویوں کے ساتھ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے امہات المومنین کی بارگاہ میں سلام محبت یوں پیش کیا ہے: پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات امہات المومنین کا بہت ہی بلند درجہ ہے، مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کریم کی بہت سی آیات بینات نازل ہوئیں، جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاک بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری شان بڑی ہے۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی مقدس بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، وہ متفق علیہ ہیں، یعنی 11 مائیں سرکار کی 11 مقدس بیویاں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق وہ سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ متفق علیہ ہیں۔ ان میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھیں، تو 9 بیویاں موجود تھیں اور 2 بادیاں بھی موجود تھیں، ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا۔ اس طرح 9 بیویاں 2 بادیاں کل 11 ہوئی۔ بخاری شریف کتاب الغسل میں ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدہ من اللیل والنہار، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی وقت تمام ازواج کے پاس، تمام مقدس بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے، خواہ رات کا وقت ہو خواہ دن کا۔ یہ 9 بیویاں ہیں، 2 بادیاں ہیں جو ایک ساتھ تھیں، تو ایک ہی وقت تمام بیویوں کے پاس آپ تشریف لے جاتے باری باری، اور ہر ایک سے آپ ہم بستری فرماتے۔ قتادہ نے کہا، جب حضرت انس نے یہ حدیث بیان کی تو قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے کہ ایک ساتھ ساری بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے آپ؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے، 30 مردوں کی قوت اس حدیث میں بیان ہوا۔ شارح بخاری حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ 30 مردوں کی قوت دی گئی، اور حلیت الاولیاء میں ہے کہ 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی۔ اور جنتی مردوں کو کتنی طاقت ہوتی ہے؟ ترمذی شریف میں ہے کہ جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت دی گئی۔ تو جب ہمارے حضور کو 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی تو اس حساب سے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت دی گئی، اور ایک مرد طاقتور ہو تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو 16000 عورتوں کی طاقت تھی۔ اس قوت سے مراد قوت جمع ہے، ہم بستری کی قوت۔ تو اتنی طاقت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اس کے باوجود حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں
صرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکتفا فرمایا۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ ان کے وصال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، پھر اور بیویوں سے ہجرت کے 7ویں سال 9 ازواج، ان 9 بیویاں اکٹھی ہوئیں۔ اس عظیم قوت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 9 عورتوں پر اکتفا پر فرمانا یہ اعجاز سے کم نہیں ہے، یہ ہمارے حضور کا معجزہ ہے کہ 16,000 عورتوں کی طاقت رکھتے تھے اور صرف 9 عورتوں پر آپ نے اکتفا فرمایا، وہ بھی آخر وقت میں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مباح تھا کہ جتنی تعداد میں چاہیں عورتوں کو نکاح میں لائیں۔ امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن حضور کے لیے یہ مباح تھا کہ جتنی تعداد میں چاہیں عورتوں کو نکاح میں لائیں۔ اس میں تمام مردوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال فضل و شرف اور امتیاز ہے۔ تعدد ازدواج کی اجازت کے باوجود اس کے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی طاقت دی تھی اور آپ جتنی چاہیں اتنی شادیاں کر سکتے تھے، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالی فی النساء من حاجۃ، مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں نے کسی عورت سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا۔ اس حدیث پاک پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس قدر شادیاں کیں ان کی بنیاد نفس کی خواہشات کی تکمیل نہیں، نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد اور مصالح پر تھی، جن کو حاصل کرنا اس دور کے حالات میں بغیر شادی کرنے کے ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ بے شمار مقصدوں کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، یہ الگ موضوع ہے، اس پر ایک لمبا بیان ہو سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات ہم بیان کرتے ہیں۔ ان کے والد محترم خویلد، ان کا نام تھا خویلد، خدیجہ بنت خویلد، وہ عرب کے مشہور و معروف تاجر اور قریش میں بڑے معزز اور نامور تھے۔ حضرت خدیجہ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کنیت ام ہند، چونکہ ان کی ایک بیٹی کا نام ہند تھا اس لیے ان کی کنیت ام ہند، ہند کی ماں، اور ان کا لقب طاہرہ، پاک دامن، اور یہ ان کا لقب جو طاہرہ تھا یہ اسلام میں آنے کے بعد نہیں، یہ زمانے جاہلیت ہی سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیق حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے ان کے 2 لڑکے ہند اور حالہ پیدا ہوئے، یعنی 2 لڑکے پیدا ہوئے ابو حالہ سے، ایک کا نام ہند اور ایک کا نام حالہ، یہ سب صحابی ہوئے بعد میں۔ اور ابو حالہ کے بعد ان کا دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ہند تھا۔ یہ لڑکی ہند جو ہے یہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی۔ جب کوئی بیوی، کوئی عورت، کوئی لڑکی لے کر کے آتی ہے
इस दूसरे शौहर की परवरिश में वो लड़की रहती है तो उस लड़की को रबीबा कहते हैं। तो हुजूर की सगी बेटी नहीं बल्कि हुजूर की रबीबा थी, खदीजा की बेटी थी, हुजूर की परवरिश में थी। फिर अतीक का भी इंतकाल हो गया था। इस तरह से एक के बाद दीगर 2 शौहरों का उनके इंतकाल हो गया थे खदीजा के। मदारिजुन नबुव्वा में है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ख्वाब में देखा, जब उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान से सूरज उनके आंगन में उतर आया है। आसमान से सूरज उनके आंगन में उतर आया है, उससे उनका पूरा घर रोशन हो गया और साथ ही पूरा शहर मक्का रोशन हो गया। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो ये ख्वाब अपने चचा के बेटे वरका बिन नौफल से बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर ये दी कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे निकाह करेंगे, जबकि हमारे हुजूर तो अभी 25 साल के हुए थे, अभी 15 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाएंगे आप। लेकिन ये बताया कि जो आखिरी पैगंबर हैं वो तुमसे निकाह करेंगे। अभी उन्हें क्या खबर थी कि आखिरी पैगंबर है कौन, अभी हमारे हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। 25 बरस की उम्र शरीफ में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक पैगाम भेजा। जो हमारे हुजूर की उम्र 25 साल की और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। पहले क्या पैगाम भेजा, चूंकि उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, बहुत बड़ी वो ताजिर थी, अब उनका कारोबार कौन संभाले। तो ये पैगाम भेजा कि अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो मेरा माल तिजारत जो है मुल्क शाम की तरफ ले जाएं और जो नफ़ा हासिल हो उससे जिस कदर चाहें खुद रखें और जिस कदर चाहें मुझे दे दें। मक्का मुकर्रमा में सादिक़ व अमीन के लक़ब से शोहरत की बुलंदियों को पा लेने वाले महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की इस पेशकश को अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से कबूल फरमा लिया। पूरे मक्के में आपका ये लक़ब मशहूर था, सादिक यानी सच्चे, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोले, अमीन अमानतदार। बहरहाल आपने ये कबूल फरमा लिया। उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने ग़ुलाम मैसरा और एक और आदमी खुज़ैमा को आपकी खिदमत के लिए साथ रवाना कर दिया। अब खदीजा का माल तिजारत लेकर के हमारे हुजूर मुल्क शाम रवाना हुए और खदीजा के 2 आदमी थे, एक खदीजा का ग़ुलाम मैसरा, एक और आदमी खुज़ैमा नाम का था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसरा पहुँचे, एक शहर है बुसरा पहुँचे, तो वहाँ एक कलीसा के नज़दीक एक दरख्त था, एक कलीसा इबादत खाना ईसाइयों का, उसके पास एक दरख्त था। उस दरख्त के नीचे आप आराम फरमा हो गए। 25 साल की उम्र शरीफ आपकी है। ये दरख्त पुराना था और सूखा हुआ था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो दरख्त यकायक हरा भरा सरसब्ज़ शादाब हो गया और उसको फल भी लग गए, इर्द गिर्द भी सब्जी फैल गई, हरियाली हो गई। ये मंजर उस कलीसा से उसका जो राहिब था, नस्तूरा नाम था उसका, वो देख रहा था। तो ये देखकर उस कलीसे का नस्तूरा नामी राहिब एक किताब हाथ में पकड़े अपने कलीसा से बाहर निकला और मैसरा से पूछा, जो हज़रत खदीजा का ग़ुलाम था, मैसरा से पूछा कि तुम्हारे साथ ये कौन है जो दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। मैसरा ने बताया कि ये शुरफ़ाए कुरैश और सादात बनु हाशिम से हैं, इनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नस्तूरा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा
کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ لات و عزا دو بت تھے، ان کی قسم دیا، حالانکہ وہ تو نصرانی تھا، ایک خدا کو ماننے والا، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو جا۔ کسی عرب نے اس سے زیادہ مکروہ اور ناگوار اور شدید اور سخت بات مجھ سے نہیں کی، یعنی آپ نے لات و عزا سے سخت اظہار نفرت فرمایا کہ میرے سامنے بتوں کا نام لیتا ہے۔ اس پر نستورہ نے اپنے ہاتھ والی کتاب کو کھول کر پڑھا اور بولا کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد بصرہ کے بازار میں اپنا سارا مال بیچا اور خوب نفع حاصل ہوا۔ آپ کی خیر و برکت سے قافلے کے دوسرے افراد کا بھی کافی فائدہ ہوا۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر بیٹھی ہوئی وہ راستہ دیکھ رہی تھیں جس راستے سے قافلے کو آنا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دو پرندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ دونوں فرشتے تھے۔ خدیجہ کے غلام میسرہ اور دوسرے شخص خزیمہ نے بھی راہ میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ سب کچھ بتا دیا کہ درخت کے پاس بیٹھے تو درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھر نستورہ جو ہے راہب آیا، سب کچھ بتا دیا۔ حضرت خدیجہ ہمارے حضور سے پہلے ہی بہت متاثر تھیں، اب حضرت خدیجہ نہایت متاثر ہوئی، اور زیادہ متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عقل و فراست میں نہایت کامل اور بہت زیادہ مالدار تھیں۔ اگرچہ بیوہ تھیں پھر بھی قریش کے کئی مردوں نے، کئی جوانوں نے آپ کو پیغام نکاح دیا تھا، مگر انہوں نے کسی کو قبول نہ فرمایا تھا۔ لیکن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنی ہمراز عورت کے ذریعے خود بارگاہ اقدس میں نکاح کی درخواست پیش کر دی، نکاح کا پیغام بھیج دیا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ تعجب ہے، کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، اب کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ اور کہاں ہمارے حضور سے اتنی متاثر ہوئی کہ خود ہی نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے حضور کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ جب نکاح ہو گیا تو حضور نے پوچھا کہ اے خدیجہ، آپ تو اتنی بڑی مالدار ہیں، سب کا پیغام آپ نے رد کر دیا تھا، میرا پیغام آپ نے قبول کیسے، آپ نے خود میرے پاس نکاح کا پیغام کیسے بھیجا؟ تو وہ کہتی ہیں انی قد رغبت فیک لحسن خلقک و صدق حدیثک، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو میں نے پسند کیا۔ بہرحال سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مضر کو لے کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، حق
حق مہر 20 جوان اونٹنیاں تھیں، 20 جوان اونٹنیاں تھیں، اچھی خاصی اس کی قیمت ہوگی۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی مبارک خاتون ہیں کہ جن پر حقیقت اسلام آشکارا ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور اپنا تمام مال و زر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خرچ کر دیا۔ آپ سن چکے کہ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں اور اہل مکہ میں بہت سے لوگ آپ ہی کے مال سے تجارت کرتے تھے اور نفع میں ان کے شریک ہوتے تھے۔ ان کی زندگی امیرانہ ٹھاٹ کے ساتھ بسر ہو رہی ہوتی، غلام اور بادیاں ہر وقت حاضر خدمت رہتے تھے، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اور مال و دولت کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اب اس قدر صابرہ ہو گئی کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرما لیتی اور کبھی جو کے آٹے کو پانی میں بھگو کر پی لیتی اور اسی پر گزارا کر لیتی۔ ہمارے حضور کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم، سوائے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک ہی سے پیدا ہوئی، ایک کے علاوہ ساری اولاد 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے شکم سے پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہ فرمائی، کیونکہ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری امداد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ کفار قریش کے جھٹلانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم و اندوہ لاحق ہوتا تھا اور جو تکلیفیں اٹھاتے تھے وہ سب ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہی جاتا رہتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ آپ کی دلجوئی فرماتی جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی۔ حضرت خدیجہ کی فضیلت پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، دسترخوان لیے ہوئے ہیں اور اس دسترخوان میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں اور کچھ پینے کی چیزیں ہیں۔ ابھی جب خدیجہ آ جائیں آپ کے پاس تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہہ دیجئے، یعنی اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیجئے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام کہیں، اور جبریل نے بھی اپنی طرف سے سلام کہلایا اور یہ بھی کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر ہے جو خالص موتی کا ہے، جس میں نہ شور و غل ہوگا نہ رنج و مشقت۔ اس حدیث مبارک سے دنیا کی تمام عورتوں پر حضرت خدیجہ کی فضیلت و برتری ثابت ہوئی، کیونکہ رب تعالیٰ کا سلام ایک ایسا عظیم شرف ہے جو حضرت خدیجہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے غایت درجہ محبت فرماتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کی زندگی میں کسی اور عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ ہمارے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے
اور ان کے علاوہ حضور کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی سے تھیں۔ ان میں 2 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں۔ بیٹے کون کون تھے؟ حضرت ابراہیم تو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ یہ بیٹے جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، ایک کا نام حضرت قاسم تھا، ان کی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں، قاسم کے والد۔ اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، جن کو طیب الطاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 25 سال رہیں، کیونکہ ہمارے حضور کی جب 25 سال عمر تھی تب نکاح ہوا تھا، اور 50 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے رمضان المبارک میں سن 10 نبوی میں، ہجری میں نہیں نبوی میں، یعنی نبوت کے بعد آپ کی وفات ہوئی اور مکہ کے قبرستان جنت المعلی میں دفن کی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے رحمت بھرے مقدس ہاتھوں سے ان کی نعش مبارک کو سپرد خاک کیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر شریف 65 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے حضور نے اور شادیاں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امہات المومنین کے آنچلوں کے سائے میں رکھے۔